اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگست کی 28 تاریخ ہے 2010 کی، اور ماہ مبارک رمضان کی آج 17 تاریخ ہے 1431۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں، جو اصل میں سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہوتا ہے یہ پارہ۔ تو ہم شروع کریں گے آیت نمبر 92، 93، 94، 95، 96، کوشش کریں گے کہ 96 اور 97 بھی ہو جائے۔ تو 92 سے لے کر 97 تک کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کور کر لیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہر غذا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی بجز اس کے جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ آپ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو۔ اس کے بعد جو بھی اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں منسوب کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا دین ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر اس گھر کا حج واجب ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کفر اختیار کرے تو اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔
تو الحمدللہ تیسرا پارہ ہم نے تمام کیا ہے، اور اب ہم چوتھے پارے کو شروع کرتے ہیں یہاں سے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم بر کو نہیں پا سکتے یا تم بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ بر کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، نیکی کے معنی میں، بھلائی کے معنی میں، اچھائی کے معنی میں۔ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی ہیں وسعت کے، اور اسی سے لفظ بر بھی ہے زبر کے ساتھ، جو بحر کے مقابلے پر استعمال ہوتا ہے، بر و بحر، بحر یعنی سمندر، تو بر خشکی کے معنی میں اور بحر تری کے معنی میں، پانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بھلائی اور اچھائی اور نیکی کے لیے ایک اور لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے بہت زیادہ، وہ ہے خیر۔ بر اور خیر میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عربی میں بہت مترادفات موجود ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، لیکن ان مترادفات میں بھی معنی میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ بر اور خیر بظاہر ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ بر اس نیکی کو کہتے ہیں جو قصد و ارادے سے کی جائے، جبکہ خیر ہر طرح کی نیکی کو کہتے ہیں، چاہے اس میں انسان اس نیکی کا ارادہ کر کے اس کام کو انجام دے رہا ہے یا بس وہ ایک اچھا کام ہو گیا ہے تب بھی وہ اچھا ہی ہے، اسے خیر کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں تو بر کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ نیکی جو دراصل دوسروں کے ساتھ کی جائے، اور وہ بھلائی جو دوسروں کا حق ادا کرنے کی خاطر انجام دی جائے، یعنی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا نام بر ہے۔ اسی لیے بر والدین، بر الوالدین آپ نے بہت سنا ہوگا، اور وہ شخص کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اسے بار کہتے ہیں۔ بر والدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، اور اسی وجہ سے بر کا جو مد مقابل لفظ ہے اس بھلائی کا وہ عقوق ہے۔ حالانکہ علامہ طبرسی نے تو اس کو عمومی طور پر بر کا جو بر کی جو ضد قرار دی ہے وہ ہے عقوق، اس لیے آپ نے سنا ہوگا عقوق والدین، عقوق سے ہی عاق ہے کہ بچے کو عاق کر دیا، بیٹے کو عاق کر دیا، یا عاق کر دیا۔ عاق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کے حق کو ادا نہ کرے تو خود بخود عاق ہو جاتی ہے۔ عاق ہونا یعنی نافرمانی کرنا، یعنی بر کے مقابلے پر جو ایک لفظ ہے عاق، تو یا تو ایک شخص بر ہے یا عاق ہے۔ اس لیے وہ حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بار رہا ہے، یعنی نیک رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کو بھول جائے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا بند کر دے، تو وہ اللہ کی نظر میں عاق قرار پائے گا اور اس کو اللہ عاق لکھے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص زندگی میں عاق تھا تو اللہ اس کو بار لکھے گا، یعنی بر سے لفظ ہے۔ تو ہماری بحث اصل میں لفظ بر کے اوپر ہے۔ تو پتہ چلا کہ بر نیکی کو کہتے ہیں۔ خیر کا جو مد مقابل لفظ ہے وہ ہے شر۔ اب قرآن کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ حقوق کی ادائیگی کو بر کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ وہ کس بنیاد پہ کہا تھا؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو اگر آپ دیکھیں، پڑھیں، جو اوریجنلی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو۔ یہ اس گفتگو میں یہ آیت آئی تھی اس بحث میں اور اس موقع پر جبکہ بات ان لوگوں کی چل رہی ہے کہ جب تک
قبلہ تبدیل ہوا ہے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ ادھر کیوں رخ کر لیا اور ادھر کیوں کر لیا، تو قرآن نے کہا تھا کہ یہ رخ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. اصل میں بر یعنی نیکی جو ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ منزل اور یہ مقام نیکی کا صرف اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر، والکتاب والنبیین، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، ابن سبیل یعنی مسافر پر خرچ کرے، والسائلین یعنی سائلوں پر خرچ کرے، فقراء پر خرچ کرے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، وإقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزکاة، اور جو شخص نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنے عہد پر قائم رہیں، اگر انہوں نے کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور مشکلوں میں اور مصیبتوں میں صبر کرنے والے اور جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں. دیکھیں اتنی صفات بیان کی اس شخص کی کہ جو بر ہے. انما یعنی بر یہ نہیں ہے کہ تم رخ ادھر کرو یا ادھر کرو، مشرق یا مغرب کی طرف، بلکہ بر کا مطلب یہ ہے یعنی نیکی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں نیک 177 آیت نمبر سورہ بقرہ کی 177، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بر کا مفہوم قرآن کی نظر میں یہ ہے. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بر کو، نیکی کو، بھلائی کو، تقوی کی منزلوں کو، سچائی کو، کیونکہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون کی بنیاد پر پتہ چلا کہ بر جو ہے یہی نیکی کی منزل، یہی مقام تقوی ہے. تو تقوی کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور نیکی کے اس منزل پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تنفقوا مما تحبون. لن آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے کئی بار ہم عرض کر چکے ہیں کہ لن جو ہے وہ نہی ابد کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کی نفی کے لیے. تو ایک ہے لا یعنی نہیں، لا تنالو ہوتا تو تم نہیں پا، لن تنالو کبھی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، نیور. تو تم کبھی بھی نیکی کی منزل کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تم کو پسند ہے. اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کا نام نیکی ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینے کا نام نیکی ہے. اور جب نیک ہو جائے انسان، اس کے لیے اور بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، قرآن میں استعمال ہوئے، ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کے صیغے میں، نیکوکار لوگ، ابرار. اور اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہے وہ فجار. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک ابرار یعنی نیکوکار لوگ جنت میں کی نعمتوں میں ہوں گے، اور گنہگار جو ہیں فجار، فسق و فجور کرنے والے، وہ لوگ جحیم میں یعنی جہنم میں ہوں گے. لیکن بنیادی طور پر ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر ابرار میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہتا ہے، جس کی مسلسل تعریف قرآن نے کی ہے، اور دو گروہ بیان کیے ہیں، ابرار اور فجار. تو اگر ابرار میں شامل ہونا چاہتا ہے اور مقام نیکی کا حاصل کرنا چاہتا ہے، بر کا، تو اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے. کیا مطلب پسندیدہ چیز؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں خرچ کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے. فالتو چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس نے اٹھا کر مسجد میں دے دی. ہم اپنے گھر کے لیے نیا قالین خرید کر لائے، جو پرانا قالین تھا کیا کریں، کہا جا کر امام باڑے میں ڈال دو. ہم نیا کمپیوٹر خرید کے لائے، پرانا کمپیوٹر کیا ہو، کہا پھینکنے کے بجائے جاؤ اس کو مسجد میں رکھ دو، اسکول میں دے دو، ڈونیٹ کر دو. برا نہیں ہے یہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، ٹھیک ہے،
اس سے تو بہتر ہے کہ انسان پھینک دے. اگر واقعی کسی اور جگہ ضرورت ہے تو وہاں دے دے. کسی اور شخص کو ضرورت ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنا وہ کمپیوٹر یا اپنے گھر کی وہ شے کہ جو اب اس کی ضرورت کی نہیں رہ گئی وہ کسی دوسرے کو دے دے. بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ضرور ہے, لیکن یہ بر کی وہ منزل نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. جو چیز خدا چاہتا ہے ایک مومن سے, یہ وہ مقام نہیں ہے. اعلیٰ مقام وہی ہے کہ جب انسان وہ چیز دے جو اس کو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کی منزل تو وہیں آتی ہے نا, کہ جب انسان دینا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز کا دینا جو اس کو پسند نہیں تھی آسان ہے, لیکن ایسی چیز کا دینا جو اس کو پسند ہے یہ مشکل ہے. تو اس میں یہاں کئی باتیں ہیں قابل غور. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز دینی ہے جو خود تم کو پسند ہے, تاکہ تمہارے نفس کا امتحان ہو جائے کہ تم کس تقویٰ کی اور اللہ سے محبت کی کس منزل پر فائز ہو. تمہیں ان دنیاوی چیزوں سے کتنی خود محبت ہے, اللہ سے محبت ہے یا دنیاوی چیزوں سے محبت ہے. مما تحبون, تمہیں جو چیزیں پسند ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو, کس حد تک محبت. اگر تم اس کو دے نہیں رہے ہو, چھوڑ نہیں رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ دینا ہے کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہیں اللہ سے محبت کی ضرورت ہے. بغیر اللہ کی محبت کے کوئی کیوں دے گا اللہ کی راہ میں؟ اب ٹکراتی اللہ کی محبت اور اس چیز کی محبت جو تم دے رہے ہو. یہ ہے امتحان. اگر تم کامیاب ہو گئے اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جس سے تمہیں محبت ہے اور پیار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, تمہیں اس سے وہ پیار نہیں ہے جو اللہ سے ہے, اس لیے کہ تم نے اس چیز کو قربان کر دیا اس پیار پر, اس پیار کو اس پیار پر, اس محبت کو اس محبت پر. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ ترین منزل انفاق, یعنی کوئی شخص اللہ کی راہ میں کچھ دے, کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, تو مال, عام طور پر ذہن میں مال کا تصور آتا ہے, لیکن مال سے بڑھ کر جان ہے. انسان جب اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے, اس لیے کہ جان اس کو بہت پیاری ہوتی ہے, بہت عزیز ہوتی ہے, مما تحبون, تو بس اس سے بڑی منزل پھر انسان کے لیے نہیں ہے. اب جس منزل پر یہ شخص فائز ہو گیا, جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے, یہ اللہ کا محبوب ترین قرار پایا, اس لیے کہ اس نے اللہ سے اپنی محبت کی آخری منزل ظاہر کر دی. دوسری بات یہاں پر قابل توجہ یہ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے دینا ہے تمہیں, تنفقوا مما تحبون, تمہیں خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ہیں دینے والے اور کوئی ہے لینے والا. اس پہ غور کیجئے گا. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ تم وہ چیز دو جو لینے والے کو پسند ہے. تو یحبون نہیں ہے, تحبون, وہ چیز جو تم کو پسند ہے. اصولی طور پر اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں ایک بات کہ بھئی ہم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں, گفٹ دینا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیے گفٹ آپ وہ دیں گے جو آپ کو پسند ہے یا گفٹ وہ دیں گے جو اس کو پسند ہے؟ بھئی گفٹ تو آپ وہ دیں گے نا جو اس کو پسند ہے, اس لیے آپ اس کی پسند پوچھیں گے. آپ جائیں گے بازار, جانے کے بعد آپ چیزیں تلاش کریں گے اور دیکھیں گے نہیں بھئی یہ چیز اس کو پسند نہیں, مجھے پتا ہے یہ اس کو پسند نہیں, یہ اس کو پسند نہیں. جو چیز اس کو پسند نہیں ہے مجھے بہت پسند ہے مگر اس کو پسند نہیں, تو کیا فائدہ میں اس کے لیے چیز خریدوں جو اس کو پسند نہیں. تو یہاں معیار عطا کا, یہاں معیار دینے کا اس کی پسند کو نہیں قرار دیا جو لے رہا ہے, جبکہ عمومی طور پر اس کی پسند کو قرار دیا جاتا ہے. یہاں معیار کیا ہے؟ مما تحبون, جو تمہیں پسند ہو. ایسا کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن یہی کمال بلاغت قرآنی ہے کہ جو چیز اس کو پسند ہے وہ دے دینا تمہارے لیے بہت آسان ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز جو اس کو پسند ہو تم کو پسند نہیں ہو, تو تمہارا امتحان نہیں ہو رہا یہاں.
تمہارا امتحان ہو ہی نہیں رہا, تم تو ایک چیز دے رہے ہو, اس کی پسند کی دے رہے ہو, تم کو ہو سکتا ہے پسند نہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ایک چیز فالتو پڑی ہے, بیکار پڑی ہے, کوڑے کی طرح ہے, مگر اس کو پسند, تم نے اٹھا کے اس کو دے دی, تو کون سا کمال کر دیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب خرچ کر رہے ہو, لینے والا ہے, تو عمومی طور پر یہی تو مفہوم ہے اس کا کہ تم غریبوں کو کچھ دو, اور دو ایسی چیز دو جو پسندیدہ چیز ہو. اگر تم غریبوں کی پسند دیکھنے لگے کہ ان کو کیا, جیسے آج کل ہوتا ہے یہ, انہوں نے کہا کہ یتیم خانے میں گئے, بچوں سے کہا کہ تم اپنی وش لسٹ بتاؤ. انہوں نے ایک وش لسٹ بنائی, آپ نے وش لسٹ لے کر ان کے مطابق وہ خرید کے ان کو دے دیا, آپ خوش ہو گئے, ارے جو اس کو پسند تھی میں نے اس کو خرید دے دی. یہ صحیح ہے, لیکن یہ سوچو کہ وش لسٹ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے, حالانکہ معیار زندگی کے مطابق اس کی وش لسٹ بننے لگتی ہے. جب وہ غریب ہے, فقیر ہے, یتیم ہے, اس نے کچھ اونچی چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں, تو اس کی وش بھی اور اس کی خواہشات بھی اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں, معمولی چھوٹی چھوٹی. تو اب وہ اس چھوٹی خواہش کے اعتبار سے اگر کوئی چیز خواہش کر لے اور تم لا کے اس کو دے دو, کون سے خاص بات ہو گئی. بات یہ کہ جو تمہارا اسٹیٹس ہے, اصل چیز دیکھنا ہے تمہارا دینے والے کا اسٹیٹس. اب دینے والے میں بھی اسٹیٹس مختلف ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی وش لسٹ ہو, دینے والے کی وش جو مطلب اس کی صلاحیت نہ ہو دینے کی. ہو سکتا ہے جو اس کی وش لسٹ ہو, دینے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے اٹھا کے دے دیا, کیا 10 لے لو بجائے 1 کے. اس لیے معیار بنایا دینے والے کی, دینے والے کی ذہنیت کو معیار بنایا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے. اب ماشاءاللہ جو مالدار لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا معیار زندگی بھی اسی اعتبار سے ہے, اسی لحاظ سے ان کی رہائش ہے, اسی اعتبار سے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان کے مصارف بھی اسی اعتبار سے ہیں, ان کی پسند کی چیزیں بھی اسی معیار کی ہیں. اب تم دو تو اپنے معیار سے دو, اپنے حساب سے دو, تمہارا جو سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے دو, لینے والے کے سٹیٹس کے حساب سے مت دو. خیر یہ چیزیں صرف فلسفہ اور گویا فارمولے کی حد تک رہ جاتی ہیں اگر ہمارے سامنے اہل بیت کا اور اہل بیت کے ماننے والوں کا کردار نہ ہوتا. ایسے ہمارے سامنے متعدد اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے بہت شاندار نمونے پیش کیے ہیں اس آیت کی تفسیر کے طور پر, اور خود اہل بیت کا کردار آپ کی نگاہوں کے سامنے. بہت سی مثالیں ہیں, اور اگر ہم صرف مثالیں دیتے رہے اور واقعات پیش کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ پورا درس کا وقت اسی ایک آیت میں خرچ ہو جائے گا, صرف ہو جائے گا, اور ہمیں پھر آگے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اہل بیت کے لیے تو آپ کے سامنے سورہ دہر پورا موجود ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں, یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. حُبِّهِ اگر ہے کہ ضمیر اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی محبت میں, وَإِلَّا اگر طعام کی طرف ہے تو طعام کی محبت میں. کیا مطلب؟ یعنی اس کی ضرورت ہوتے ہوئے, کھانے کی خود اپنی ضرورت ہے, خود بھوکے ہیں, تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کا روزہ ہے, اور تیسرے دن کے لیے روٹیاں تیار ہوئی ہیں اور سامنے ہر ایک کے ایک روٹی رکھی ہوئی ہے, اور آنے والا آ کر کہتا ہے اسیر ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک روٹی اس کو کافی تھی, اٹھا کے ایک روٹی دے دیتے. مما تحبون, اب اتنی ضرورت ہے, جتنی سخت ضرورت ہے اس چیز کی, اس روٹی کی ان کو, ہو سکتا ہے اس اسیر کو اتنی سخت اور ارجنٹ ضرورت نہ ہو, لیکن انفاق کا کمال ہی یہ ہے کہ ایسی منزل پر انسان پہنچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ جہاں سخت ترین اس کو خود ضرورت ہے مگر اس نے ایثار کیا, اپنی گویا کہ قربانی پیش کی,
اور اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی. چنانچہ یہ آپ دیکھیں سورہ دہر ہے, روٹیاں دے دیں اور وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد پھر ہر ایک نے اپنے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے پانچوں نے دے دیں, اور پھر اللہ نے کس شان سے تعریف میں پورا سورہ دہر نازل کیا. اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جب انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسے موقع پر خرچ کیا جبکہ خود ان کو شدید ترین ضرورت تھی, بے پناہ ضرورت کے ہوتے ہوئے جب کسی دوسرے کو دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیا. یہ مسلسل ہوتا رہا ہے اہل بیت کے گھرانے میں. اور پھر انفاق بھی اس طرح بڑے پیمانے پر کرنا. کبھی کبھی ایسا انفاق کہ انسان سوچے کہ اتنی بڑی سخاوت, اور صرف اہل بیت ہی نہیں, اہل بیت سے مربوط جو افراد تھے, جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر, وہ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک باغ تھا, بڑا خوبصورت باغ. اس باغ میں ایک غلام تھا بیٹھا ہوا ہے, کھانے کا ٹائم تھا, لنچ آورز جس کو کہتے ہیں. اس میں وہ کھانا کھا رہا تھا, کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا, اور یہ وہاں سے گزر رہے تھے, دیکھ رہے تھے یا بیٹھے تھے. انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جب اس غلام نے اپنے کھانا کھانے کے لیے اپنا دسترخوان کھولا تو ایک کتا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا. انہوں نے ایک لقمہ توڑا کھانے کے لیے تو کتے نے اس طرف دیکھا تو یہ سمجھ گئے, منہ کھول کے جس طرح کتا چاہتا ہے اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے, اظہار کیا اس نے, انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کے اس کو دے دیا. پھر دوسرا لقمہ توڑا, پھر اس نے اپنی زبان نکالی گویا کہ بھوکا ہوں, اس نے دوسرا بھی دے دیا, تیسرا دے دیا, یہاں تک کہ پورا کھانا ختم ہو گیا. تو کھانا ختم ہو گیا اور سب دے دیا کتے کو, اور اٹھنے لگا. تو اس منظر کو دیکھ کے جناب عبداللہ بن جعفر آگے آئے, اور آنے کے بعد کہا, اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ آج کے کھانے میں میرا حصہ نہیں تھا. یہ غلام ہے, اس کی یہ شان ان کو بہت پسند آئی. اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے, یہ ایک غلام ہے, آپ دیکھیں کہ اس کو ضرورت ہے اپنے کھانے کی, لیکن کمال یہی ہے کہ خود بھوکا رہ جائے اور دوسرے کو دے دے اگر دوسرے کو ضرورت ہے تو. اس چیز کو پسند کیا. تو ایک طرف خود اس غلام کی تعریف ہے اس میں, اس واقعے میں, دوسری طرف اب اس سے بڑھ کر اس کی تعریف ہے جس نے اس منظر کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے. مالک کے پاس گئے, کہا یہ باغ کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا ہے. کہا میں خریدنا چاہتا ہوں, لے لیجئے. ماشاءاللہ مالدار تھے کافی, جناب عبداللہ بن جعفر کے بارے میں مشہور ہے, تاجر تھے, کافی دولت تھی, اور ان کی سخاوت بے پناہ مشہور ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر نے اس باغ کو خرید لیا. خریدنے کے بعد کہا کہ اس غلام کو بھی میں خریدنا چاہتا ہوں. غلام کو بھی خرید لیا. خرید کے غلام کو آزاد کر دیا اور یہ باغ اس کو دے دیا کہ آج سے تو اس کا مالک ہے. اس ایثار کا بدلہ فوری طور پر اس کو مل گیا. اللہ تو دینے والا ہے ہی, لیکن اس کو اجر اسی دنیا میں اس طرح مل گیا ایثار کا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں, اگر ہم ان واقعات کی طرف جائیں تو ظاہر ہے کہ پورا وقت صرف ہو جائے, اور شاید بہت ہی بلند منزل پر جو ایثار کا اور جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے اس کو دینے کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ واقعہ شاید سر فہرست نظر آئے کہ جب جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے موقع پر پیغمبر اسلام نے انہیں رخصت کرتے ہوئے ایک نیا جوڑا دیا, اس لیے کہ شہزادی کے پاس ایک ہی جوڑا تھا, تو ایک اور دے دیا نیا جوڑا.
اور دے کر کہا کہ بیٹا اس کو پہننا اپنے شوہر کے سامنے، تمہارے شوہر خوش ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن، شادی کے دوسرے دن جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی اسی پرانے جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو کہا بیٹا میں نے تمہیں وہ جوڑا دیا تھا نیا، اس کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ بابا وہ تو میں نے، ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، میں نے وہ دے دیا ان کو۔ تو کہا کہ میں نے تم کو دیا تھا کہ تم اسے خود پہنو۔ کہا مگر بابا آپ نے کہا تھا کہ پہنو تاکہ شوہر خوش ہو جائے۔ کہا ہاں یہ کہا تھا، شوہر خوش ہوتا اگر تم اس کو نئے کپڑے کو پہنتی۔ تو کہا بس چونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے آپ نے، تو میں نے دیکھا کہ جب سائل آیا تو میرے شوہر کی خوشی بھی اسی میں تھی کہ میں اپنا نیا کپڑا اس کو دے دوں اور یہ پرانا خود پہن۔ یعنی ایثار کی وہ منزل ہے کہ تقریباً انسانی ہسٹری میں اور گویا کہ تاریخ میں شاید اس طرح کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی، ملیں گی تو صرف اسی گھرانے میں ملیں گی۔ یہ ہے وہ کہ جس میں کہا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نہیں پا سکتے نیکی کو۔ اب ظاہر ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں کہ ایک روایت ہے بہت اہم تاکہ بر کا ایک اور مفہوم سامنے آئے۔ اور وہ یہ ہے کہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں مفضل ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سنا ہے کہ جس کے اوپر 1 سال گزر جائے اور وہ اپنے مال میں سے ہمارا حق ادا نہ کرے، یعنی خمس، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اے مفضل، امام فرماتے ہیں مفضل سے کہ مفضل یہ وہ واجب عمل ہے خمس کا ادا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور سال گزر جائے پیسے کے اوپر تو اس کا حق ادا کرنا اہل بیت کا، کہ جو اللہ نے شیعوں پر لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جانتے ہو کہ وہ نیکی اور وہ تقوی اور وہ راہ ہدایت اصل میں ہم ہیں۔ یعنی بر جو ہے کہ تم بر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، وہ اہل بیت ہیں۔ اور یہ مفہوم اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ خرچ کرنا خود نیکی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم نیکی نہیں کرو، تو اس سے زیادہ یہ مفہوم واضح نظر آتا ہے کہ تم نیکی کو، یعنی تم اہل بیت کا دامن تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہ ڈالو جو تمہیں پسند ہے۔ ہمارے خیال سے اتنا کافی ہے، حالانکہ اس پر مزید ہم گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اتنا کافی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ اس کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ اللہ سے محبت اس کو زیادہ ہوتی ہے، اور جس چیز سے وہ اگر ظاہری محبت کرتا بھی ہے تو اس حد تک کرتا ہے کہ اگر موقع آئے تو وہ اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اور چاہے وہ کتنی ہی اس کو محبوب اور پیاری کیوں نہ ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اب جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔
اللہ اسے جانتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان خرچ کر رہا ہے، کس کو کیا پتا کہ کون سی چیز کس کو پسند ہے۔ ظاہر اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ بظاہر اتنی اہم نہ ہو، لیکن ہمیں بہت پسند تھی، ہم نے دے دی اللہ کی راہ میں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے دی وہ بہت اہم ہو، لینے والے کو ہو سکتا ہے اتنی پسند نہ ہو، لیکن ہم نے دی تو امتحان ہمارا ہوا دینے والے کا۔ تو اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو، وما تنفقوا من شيء، تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ خرچ کرتے ہوئے انسانی فطرت ہے، چاہتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ میں نے یہ دیا ہے، میں نے یہ خرچ کیا ہے، میں نے اتنا دیا ہے، میں اتنا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، لیکن مقصد یہ ہو کہ کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو، کوئی ملے ایسا کہ جو کہے ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو فکر نہ کرنا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اصل جو اپریشیٹ کرنے والا ہے، جو قدر کرنے والا ہے وہ اللہ، اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے کہ تم کہاں کس کو کتنا دے رہے ہو۔ اب ہم جلدی سے دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، علاوہ اس کے جو اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ جناب یعقوب کا نام ہے، علاوہ اس کھانے کے اور اس چیز کے جو اسرائیل یعنی جناب یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اصل میں یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ شریعت واقعاً ابراہیم کی شریعت ہوتی آپ کی، چونکہ وہ بحث اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ابراہیم کی ملت پر کون ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ابراہیم کی ملت ہوتی تو آپ کے یہاں اونٹ کا گوشت کیوں جائز ہے، فلاں چیز کیوں جائز، کئی چیزوں میں اس میں سے اونٹ کا گوشت کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ ہمارے یہاں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے ملت ابراہیمی میں۔ تو قرآن نے کہا کتنے نادان ہو تم، کہاں ابراہیم اور کہاں اسرائیل یعقوب، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل نے اپنے اوپر اس گوشت کو جو ہے خود ہی ممنوع قرار دے لیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جب اس گوشت کو کھاتے تھے تو اس سے ان کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی، جسے آج کل جسے ریئیکشن کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک اور روایت یہ تھی کہ نہیں، انہوں نے خود ہی نظر کی تھی کہ اگر ایسا کچھ میرا کام ہو جائے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی یہ گوشت نہیں کھاؤں گا اونٹ کا۔ تو خیر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے حلال تھی، ہر غذا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، علاوہ اس غذا کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ بھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ موسیٰ بہت بعد میں آئے ہیں جناب یعقوب کے، اور توریت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں نا، بار بار ہر بات کا جواب قرآن لوجیکل انداز میں دیتا ہے۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم صادقین سچے ہو، تو لاؤ تورات لاؤ، پڑھو اس کو، پڑھ کر سناؤ سب کو۔ فتلوہا، پڑھ کر سناؤ، اگر اس میں کہیں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گوشت حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے گوشت حرام ہے؟ کہیں پر تم کو نہیں ملے گا کہ یہ گوشت حرام ہے اس طرح کا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، جو لوگ اس کے بعد بھی اتنی دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی باتوں کی نسبت دیتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ بلا شبہ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے آپ ان سے کہ تم سچے نہیں ہو، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا تم ابراہیم کی ملت یعنی دین ابراہیم کی پیروی کرو، وہ دین جو حنیفہ، اس پر چونکہ یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں تو یہاں ضرورت نہیں ہے تشریح کی۔ حنیف یعنی وہ شخص کہ جو باطل سے کترا کے، باطل کو چھوڑ کر، باطل سے کنارہ کشی کرتے ہوئے نکلے، اسے حنیف کہتے ہیں، یعنی حق کی طرف مائل ہو، باطل کی طرف نہیں، وہ حنیف کہلاتا ہے۔ تو وہ حق پرست تھے، حق کی طرف مائل تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔
یہاں آ کر بات یہ تمام ہوئی اس طرح کہ بھئی اصل میں ابراہیم کا دین اور ملت وہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو، بلکہ وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، لہٰذا تم سب انہی کی پیروی کرو۔ اس کے بعد پھر جو ذکر آئے گا باقی 2 آیتیں انشاءاللہ ہم آئندہ پیش کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔